اچانک مارسلا نے کہا اور کیپٹن شکیل کے پیچھے سیڑھیاں اترتی چلی گئی۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کا دل کیپٹن شکیل پر مکمل اعتماد کرنے کو چاہ رہا تھا، حالانکہ اسے 100% یقین تھا کہ وہ واقعی خودکشی کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن نہ جانے مارسلا کے دل میں کیپٹن شکیل کے لیے کیا جذبہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب اسے موت بھی بہت معمولی سی بات محسوس ہو رہی تھی۔ اس اعتماد کا شکریہ، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ٹنل میں داخل ہو گئے اور پھر آگے بڑھتے چلے گئے۔ ٹنل بے حد وسیع اور ریز تھی اور اس میں نہ صرف روشنی تھی بلکہ واقعی تازہ ہوا کا بھی ایسا سسٹم تھا کہ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سمندر کے اندر کی بجائے زمین پر چل رہے ہوں۔ لیکن ابھی وہ تھوڑی دور ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک چھت سے کٹک کی آواز سنائی دی۔ ماکیرو، تم ٹنل میں کیوں آ رہے ہو؟ اور یہ مارسلا تمہارے ساتھ کیوں ہے؟ جیکب کہاں ہے؟ وہ کال کا جواب کیوں نہیں دے رہا؟ ایک چیختی ہوئی آواز چھت سے آتی سنائی دی اور کیپٹن شکیل اس کا لہجہ سنتے ہی سمجھ گیا کہ بولنے والا بگ ہوگا۔ جزیرے پر اس وقت موت کا راج ہے بگ۔ جیکب، پال اور باقی سارے ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مارسلا ایک ایکڈیمی کے ساتھ آئی تھی، پھر اچانک وہ ایکڈیمی ہلاک ہو گیا۔ اس کا جسم اس طرح پھٹ گیا جیسے اس کے جسم کے اندر کوئی خوفناک بم پھٹا ہو۔ اس ایکڈیمی کے ہلاک ہوتے ہی اچانک جزیرے پر کوئی زہریلی گیس بھر گئی اور سب ہلاک ہو گئے۔ میں اس وقت چیک پوسٹ پر تھا، میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سب ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسے انہیں زہر کے انجیکشن لگا دیے گئے تھے۔ میں بوکھلا کر نیچے آیا تو پورے جزیرے پر یہی حال تھا۔ چیف ہاؤس میں جیکب بھی مردہ پڑا تھا اور پال بھی، جبکہ مارسلا بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ میں نے مارسلا کو ہوش دلایا تو وہ بھی حیران تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ جیکب سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک وہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے ساتھ لیا اور پورے جزیرے کا راؤنڈ لیا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اسلحہ کے اسٹور کھلے پڑے تھے۔ میں یہاں مشین روم میں آیا تو یہاں بھی لوگ ہلاک ہو چکے تھے، لیکن اسلحہ کے اسٹور کھولنے والی مشینیں چل رہی تھیں۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں مارسلا کو ساتھ لے کر تمہارے پاس آ جاؤں، اسی لیے میں نے ٹنل کا راستہ کھولا اور اندر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم بہرحال مجھے کمپیوٹر پر دیکھ کر پہلے مجھ سے بات کرو گے، ایسے ہی ہمیں ہلاک نہیں کر دو گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لیکن تم میرے پاس آنے کی بجائے چیف کو بھی تو کال کر سکتے تھے، بگ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمام فون ڈیڈ پڑے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے یہاں پر کوئی شیطانی وجود پہنچ گیا ہو۔ نہ جانے میں اور مارسلا کیوں ہلاک نہیں ہوئے۔ میں تو ایک طرح سے پاگل ہو رہا ہوں، اسی لیے تم ہوتی چیف سے بات کرو اور ہوتی کوماٹو کو کنٹرول کرو۔ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ مارسلا، تم کیسے جزیرے پر پہنچ گئی اور وہ ایکریمی کون تھا؟ کس کی بات ماکیرو کر رہا ہے؟ اس بار بگ نے مارسلا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں اس ایکریمی کو لے کر آئی تھی۔ یہ ایکریمی اسلحے کا بہت بڑا تاجر تھا، اس نے جیکب سے فون پر بات کی تھی۔ میں نے اس کا رابطہ جیکب سے کرایا تھا، پھر جیکب نے اسے کوماٹو آنے کی دعوت دی اور مجھے اس کے ساتھ آنے کو کہا۔ میں اس کے ساتھ یہاں آئی تھی اور اس کے بعد اچانک اس کا جسم ایک دھماکے سے پھٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے ہوش آیا تو ماکیرو چیف ہاؤس میں موجود تھا، اس نے مجھے ہوش دلایا تھا۔ جیکب اور پال دونوں ہلاک ہو چکے تھے اور جزیرے پر موجود سارے افراد بھی ہلاک ہو چکے تھے۔ میں نے ماکیرو سے کہا کہ واپس چلتے ہیں، لیکن یہ بے حد خوفزدہ ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم عقل مند اور ہوشیار آدمی ہو، تمہاری پناہ میں جانا چاہیے، تم ہوتی سارے حالات کنٹرول کر لو گے۔ اسے خطرہ ہے کہ سمندر کا پانی بھی زہر آلود ہو گیا ہوگا، اسی لیے اس نے ٹنل کھولی اور ہم تمہارے پاس آنے کے لیے چل پڑے، مارسلا نے جواب دیا۔ وہ دونوں باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل چل رہے تھے۔ حیرت ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ اب تو مجھے پہلے جزیرے کے حالات خود دیکھنے پڑیں گے، پھر چیف سے بات کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم دونوں آ جاؤ تاکہ تم سے مزید تفصیل معلوم ہو سکے، پھر میں کچھ کرتا ہوں۔ دوسری طرف سے بگ کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی کٹک کی آواز کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا مارسلا کہ بگ بے حد عقل مند اور ہوشیار ہے، وہ خود ہی سب کچھ کنٹرول کر لے گا، کیپٹن شکیل نے مڑ کر مارسلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے مخصوص اشارہ انداز میں کر دیا۔ ہاں تم درست کہتے ہو، بگ کی عقل مندی میں کیا شک ہے، مارسلا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ ایکریمی لازماً کسی مخالف ٹیم کا ایجنٹ ہوگا، لیکن یہ کیسا ایجنٹ تھا کہ اس نے اپنی جان دے دی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ سب ہلاک ہو گئے لیکن تم اور میں بچ گئے، آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، مارسلا نے کہا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، ویسے میں تو بے ہوش ہونے سے پہلے شراب پی رہا تھا، کیا تم نے شراب تو نہیں پی لی تھی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او واقعی یہی بات ہوگی، میں اس وقت جب ایکریمی کا جسم دھماکے سے پھٹا تھا شراب پی رہی تھی، اور اس کا مطلب ہے کہ شراب کی وجہ سے ہم ہلاک نہیں ہوئے اور بچ گئے، گڈ گارڈ، مارسلا نے کہا اور کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اب اطمینان بھرے انداز میں لیکن تیز تیز قدم اٹھاتے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ اچانک چھت سے تیز روشنی کا دھارا سا نکل کر ان پر پڑا اور اس کے ساتھ ان کے ذہن جیسے تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ آخری احساس انہیں یہی ہوا تھا کہ وہ اس طرح نیچے گر رہے ہیں جیسے زہر کا اسپرے کرنے سے حشرات الارض زمین پر گرتے ہیں۔ سمتھ باتھ روم سے نکلا ہی تھا کہ اس نے دور سے تیز فائرنگ اور انسانی چیخوں کی آوازیں سنی تو وہ بے اختیار اچھل پڑا۔ مشین گنوں سے مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی، وہ اس وقت چھت کے قریب بنے ہوئے باتھ روم کے باہر کھڑا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں چونکہ ساحل کی طرف سے آ رہی تھیں اور چھت سے وہ اس سارے حصے کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن اتاری اور وہ بجلی کی سی تیزی سے چھت کی طرف جاتی ہوئی سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا وہ چھت پر آ گیا۔ پھر انتہائی تیزی سے دوڑتا ہوا وہ آگے بڑھتا چلا تھا۔ چھت کا آگے کا حصہ آگے کو اٹھا ہوا تھا، نیچے کوئی ڈیزائن بنا ہوا تھا، اسی لیے اس حصے کے پیچھے اوٹ لے کر باہر کی طرف نظریں دوڑائیں تو بے اختیار اچھل پڑا۔ وہاں ساحل پر اور جزیرے پر موجود تقریباً سب افراد زمین پر پڑے تڑپ رہے تھے اور عمارت کی اندرونی طرف سے ان پر مسلسل فائرنگ ہو رہی تھی۔ فائرنگ کرنے والے عین اس جگہ کے نیچے کھڑے تھے
جہاں اوپر اسمتھ موجود تھا۔ اسمتھ چیف برانک کا مخصوص باڈی گارڈ تھا، اسی لیے اس کی ڈیوٹی اس عمارت پر تھی۔ اس عمارت میں سوائے اس کے اور چیف کے اور کوئی تیسرا آدمی ہر وقت موجود نہ رہتا تھا، کیونکہ چیف سیکیورٹی کے لحاظ سے علیحدہ رہنا پسند کرتا تھا اور وہ اسمتھ پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اسمتھ طویل عرصے سے اس کے ساتھ تھا، ابھی وہ چیف کے آفس کے باہر موجود تھا اور چیف برانک ماہی گیروں کے پاس اسپیشل روم میں گیا تو اسمتھ کو باتھ روم کی ضرورت محسوس ہوئی تو وہ اوپر باتھ روم میں آ گیا اور اب عجیب و غریب صورتحال اس کے سامنے تھی۔ ہلاک ہونے والوں میں اسے نہ ہی چیف برانک نظر آ رہا تھا اور نہ ہی لارسن۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ سب کون کر رہا ہے کہ اس نے اچانک ماہی گیروں کو ہاتھوں میں مشین گنیں اٹھائے ان ہلاک ہونے والوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ ماہی گیروں نے جزیروں پر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ ماہی گیروں کی تعداد 4 ہے، جس میں ایک عورت بھی تھی، جبکہ 2 ماہی گیر سامنے آئے تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ عمارت کے اندر موجود تھے۔ اس نے ایک بار تو سوچا کہ نیچے جا کر ان 4 کا خاتمہ کر دے، لیکن دوسرے لمحے اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، کیونکہ ان لوگوں نے جس طرح سب کو انتہائی شفاقی سے قتل کر دیا تھا، اس سے تو یہی اندازہ تھا کہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پہلے ان 2 کا خاتمہ کر دے، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ چنانچہ اس نے مشین گن سیدھی کی اور دوسرے لمحے ٹریگر دبا دیا۔ تڑتڑاہٹ کی آواز سی، وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گرے اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ وہ دوسری لاشوں کی اوٹ میں تھے، اسی لیے گو اسمتھ کا دل تو چاہ رہا تھا کہ پورا میگزین ان دونوں پر حالی کر دے، لیکن جس انداز میں وہ پڑے تھے، اس سے سوائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی لاشوں پر فائر کرتا رہتا اور کوئی فائدہ نہیں تھا۔ پھر اس کے پاس فالتو میگزین بھی نہیں تھا، اسی لیے اس نے ٹریگر سے انگلی ہٹا لی اور ابھی ایک عورت اور مرد ماہی گیر باقی تھے اور اس کے پاس مزید میگزین نہیں تھا، اسی لیے وہ اس میگزین کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ انتظار کر رہا تھا کہ باقی دونوں بھی باہر آئیں تو وہ ان پر فائر کھول دے اور پھر ایک آدمی تیزی سے زگ زیگ کے انداز میں بھاگ کر ان ہلاک ہونے والے دونوں ماہی گیروں کی طرف بڑھتا دکھائی دیا۔ یہ بھی ماہی گیر تھا، لیکن وہ واقعی بے حد ماہرانہ انداز میں بھاگ رہا تھا۔ اسمتھ نے ایک بار پھر ٹریگر دبا دیا اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی یہ ماہی گیر بھی ہوا میں اچھلا اور دھماکے سے نیچے جا گرا اور پھر ساکت ہو گیا۔ وہ بھی اس کے ساتھیوں کی لاشوں کے پیچھے تھا، لیکن اسمتھ کو بہرحال یقین تھا کہ وہ بھی ہٹ ہو گیا ہے۔ اب ایک عورت رہ گئی ہے، اب جانا چاہیے، اب وہ عورت میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، اسمتھ نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ جیسے ہی نچلی راہداری میں پہنچا، ایک سائڈ سے اس پر کوئی سایہ سا جھپٹا اور دوسرے لمحے اسمتھ کے حلق سے چیخ سے نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کا سانس اس کے گلے میں پھنس گیا۔ اس کے ذہن میں آخری احساس یہی ہوا تھا کہ وہ اچھل کر ہوا میں کلابازی کھاتے ہوئے نیچے گر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے تمام احساسات تاریکی میں ڈوبتے چلے گئے۔ جولیا اس کمرے میں برانک کے ساتھ موجود تھی۔ عمران اور دوسرے ساتھیوں کو گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن ابھی ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ برانک بے ہوش تھا۔ جولیا کو بے چینی سی محسوس ہونے لگی تو وہ دروازے کی طرف بڑھی اور پھر جیسے ہی راہداری میں سے گزر کر موڑ کی طرف آئی، اس نے کسی کی تیزی سے سیڑھیاں اترنے کی آواز سنی۔ آنے والا قریب ہی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا اور حادثہ تیزی میں تھا۔ جولیا ٹھٹک کر ایک سٹون کی اوٹ میں ہوئی تو اسی لمحے اس نے ایک آدمی کو ہاتھ میں مشین گن پکڑے راہداری میں دیکھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، جولیا یکلہت اس پر جھپٹی اور اس نے دونوں ہاتھوں سے مخصوص انداز میں اسے اٹھا کر گردن کے بال فرش پر پھینکا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ سے نکلنے والی مشین گن کو نیچے گرنے سے پہلے ہی جھپٹ لیا۔ وہ دراصل فائرنگ یا مشین گن کے فرش پر گرنے کی آواز پیدا نہ ہونے دینا چاہتی تھی، کیونکہ اسے باہر کے حالات کا علم نہیں تھا۔ وہ آدمی سر کے بال مخصوص انداز میں نیچے گرا اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم زور سے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ جولیا کو معلوم تھا کہ اس کا یہی انجام ہونا تھا۔ وہ اب مشین گن ہاتھ میں پکڑے تیزی سے بیرونی طرف آگے بڑھنے لگی اور پھر جب وہ اس جگہ آئی جہاں سے ساحل نظر آ رہا تھا تو وہ بے اختیار اچھل پڑی، کیونکہ سامنے دوسری لاشوں کے ساتھ ہی صفدر تنویر اور عمران کو گرے ہوئے دیکھا۔ اوہ ویری بیڈ، یہ کیا ہو گیا؟ جولیا نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چیختے ہوئے کہا، پھر بے تحاشا دوڑتی ہوئی آگے بڑھی۔ ارے تم کہاں سے آ گئی؟ میں تو حملہ آور کے انتظار میں تھا، یکلہت عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی مختلف لاشوں کے پیچھے پڑے ہوئے صفدر اور تنویر بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے تو جولیا بے اختیار ایک جھٹکے سے رک گئی۔ تم زندہ ہو، خدا کا شکر ہے، جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ حملہ آور کہاں ہے جو چھت پر تھا اور جس کے انتظار میں ہم مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ اسے تو میں نے ہلاک کر دیا ہے۔ میں باہر آ رہی تھی کہ میں نے سیڑھیوں پر سے کسی کے اترنے کی آوازیں سنی تو میں اوٹ میں ہو گئی۔ ایک آدمی مشین گن اٹھائے راہداری میں آیا تو میں نے اسے اٹھا کر سر کے بال نیچے پھینکا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ ہلاک ہو گیا اور اس کی مشین گن لے کر میں یہاں آ گئی، جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایک ہی آدمی تھا؟ عمران نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ لیکن ہوا کیا تھا مجھے تو بتاؤ، جولیا نے کہا۔ مس جولیا، ہم دونوں آگے بڑھے ہی تھے کہ ہم نے اوپر سے ایسی آواز سنی جیسے اسلحہ کسی دیوار سے ٹکراتا ہے۔ ہم دونوں صورتحال سمجھ گئے اور ہم نے بیک وقت چھلانگیں لگائیں اور لاشوں کی اوٹ لے لی۔ اسی لمحے فائرنگ ہوئی، لیکن بر وقت چھلانگیں لگانے سے ہم بچ گئے۔ اب ہمیں انتظار تھا کہ وہ آدمی چھت سے آئے اور نشانہ بنایا جائے، لیکن وہ آدمی مکمل طور پر اوٹ میں تھا، صرف مشین گن کی نال دکھائی دے رہی تھی۔ اسی لمحے عمران صاحب دوڑتے ہوئے آگے بڑھے اور زگ زگ انداز میں دوڑتے ہوئے ہماری طرف آئے۔ ان پر بھی فائرنگ ہوئی، لیکن انہوں نے ہماری طرح چھلانگ لگا کر لاشوں کی اوٹ لے لی۔ پھر وہ مشین گن غائب ہو گئی تو ہم سمجھ گئے کہ اب یہ آدمی نیچے آئے گا۔ ہم اس کے انتظار میں تھے کہ آپ مشین گن اٹھائے آتی دکھائی دیں۔ آپ کے چہرے پر موجود تاثرات دیکھ کر ہی ہم سمجھ گئے تھے کہ آپ کو ہمارے ہٹ ہو جانے کا یقین ہو گیا ہے، اسی لیے پہلے عمران صاحب اور پھر ہم اٹھ کر کھڑے ہوئے، صفدر نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
او اس کا مطلب ہے کہ اگر مجھے کچھ لمحے پہلے نکل پڑتی تو یہ آدمی کب سے مجھے ہٹ کر دیتا، جولیا نے کہا اور صفدر اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تنویر اور صفدر تم دونوں اس پورے جزیرے کا راؤنڈ لگاؤ اور چیک کرو کہ یہاں کیا حالات ہیں اور یہ جزیرہ کس کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں اور جولیا جا کر اس پرانک سے معلومات حاصل کرتے ہیں، عمران نے صفدر اور تنویر سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر جولیا کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ برانک کرسی پر بے ہوش پڑا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ عقب میں کر کے ایک کلپ ہتھ کڑی ڈال دی گئی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ اس کی عدم موجودگی میں یہ کام جولیا نے کیا ہے، وہ آگے بڑھا۔ اس نے برانک کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیے۔ جب برانک کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہوئے تو عمران نے ہاتھ ہٹا لیے اور پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ جولیا پہلے ہی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد برانک نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ تمہارا نام برانک ہے اور تم کاراکاس کے اٹامک سیکشن کے چیف ہو، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو برانک نے چونک کر سامنے بیٹھے ہوئے عمران کو اس طرف دیکھا جیسے وہ پہلی طرح اسے دیکھ رہا ہو۔ تم کون ہو؟ تم باہیں گیر تو نہیں ہو سکتے؟ کون ہو تم؟ برانک نے کہا اور اس کے ساتھ ہی بے اختیار اٹھنے لگا، لیکن ہاتھ عقب میں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکا۔ تم جو کہ چیف ہو اس لیے میرا تم سے مکمل تعارف ہونا چاہیے۔ میرا نام علی عمران ہے اور یہ میری ساتھی مس جولیانا فٹس واٹر ہے، باقی دونوں ساتھیوں کا نام صفدر اور تنویر ہے۔ ہمارا تعلق پاکیزہ سے ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ اس جزیرے پر سوائے تمہارا اور کوئی ساتھی زندہ حالت میں موجود نہیں ہے، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا تو برانک بے اختیار اچھل پڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، برانک نے کہا۔ اس بات کو چھوڑو، یہ ہمارا کام ہے اور ہم نے کر دیا ہے، تمہیں صرف اطلاع دے رہا ہوں تاکہ تم ان کی یہاں آمد کے انتظار میں اپنی انرجی ضائع مت کرو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مگر تمہارے میک اپ کیوں صاف نہیں ہوئے؟ برانک نے کہا۔ اب میک اپ کا فن دنیا میں اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ عام سے میک اپ واشر خصوصی میک اپ کو واش نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر تم زیادہ پانی سے ہمارا منہ دھو دیتے تو دوسری بات تھی، اور یہ بھی بتا دوں کہ موجودہ دور میں میک اپ چیکنگ کا خطرہ اگر بڑھ ہو تو پھر میک اپ صرف چہرے اور بالوں کا ہی نہیں کیا جاتا بلکہ پورے جسم کو چہرے سے ہم رنگ کیا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ او تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں تمہارے مقابل شکست کھا چکا ہوں۔ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ تم ایسی صلاحیتوں کے مالک بھی ہو سکتے ہو۔ تم نے میک اپ بھی خصوصی کیے تھے، تم نے کلپ ہتھ کڑیاں بھی خود بخود کھول لیں، تم نے کراٹ جزیرے پر موجود تمام افراد کو بھی ہلاک کر دیا۔ اگر تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو تو پھر میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، بولو کیا چاہتے ہو؟ برانک نے کہا۔ گڈ، تم نے اب واقعی چیف والی بات کی ہے، آدمی کو ایسا ہی اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، ہمیں وہ فارمولہ چاہیے جو تم نے پاکیزیائی سائنسدان ڈاکٹر قاضی کو اغوا کرنے سے پہلے بینک لاکر سے اڑایا تھا، عمران نے کہا۔ تمہارا سائنسدان تو ایک پراسرار اور خطرناک بیماری میں مبتلا تھا، وہ تو ہلاک ہو گیا ہے اور فارمولہ میرے پاس نہیں ہے، وہ لیبارٹری پہنچ چکا ہے، برانک نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹر قاضی کا تم نے خون تبدیل کرنے کی کوشش کی اور وہ اس کوشش میں ہلاک ہو گیا، عمران نے کہا تو برانک کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ حیرت ہے؟ آخر تم کون ہو؟ تم سب کچھ کر بھی لیتے ہو اور تمہیں سب کچھ معلوم بھی ہے، پھر یہاں آنے کے بجائے تمہیں وہاں لیبارٹری میں جانا چاہیے تھا، برانک نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تم اس سیکشن کے سربراہ ہو اور تمہارے حکم پر اگر فارمولہ لیبارٹری میں جا سکتا ہے تو تمہارے حکم پر واپس بھی آ سکتا ہے، اگر ہم وہاں جاتے تو پھر زیادہ نقصان ہوتا، تمہاری لیبارٹری بھی ساتھ ہی تباہ ہو جاتی، اس لیے ہمارا یہاں آنا تمہارے ہی فائدے میں ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن مجھے افسوس ہے مسٹر عمران کہ تم دیر سے پہنچے ہو، چونکہ پاکیزیائی سائنسدان ہلاک ہو گیا تھا اور اس کے بغیر فارمولہ مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیبارٹری کے سائنسدانوں نے پہلے بھی یہی رپورٹ دی تھی کہ یہ فارمولہ بنیادی طور پر نامکمل ہے، اسی لیے تو اس ڈاکٹر کو اغوا کیا گیا تھا، لیکن اس کی پراسرار بیماری نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے تھے۔ وہ کسی بھی طرح ہمارے ساتھ تعاون کرنے پر رضامند نہیں تھا، حالانکہ میں نے اسے بے حد لالچ دیے، دھمکیاں دی، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی کہ چاہے مار ڈالو، وہ کسی مجرم تنظیم سے تعاون نہیں کرے گا، اس پر تشدد نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ اس طرح وہ ہلاک ہو جاتا، خون تبدیل کرنے میں ہلاکت کا رسک تھا، چنانچہ آخرکار یہ رسک لینے کا فیصلہ ہوا اور پھر وہ واقعی ہلاک ہو گیا۔ اب ہماری لیبارٹری کے سائنسدانوں کے لیے یہ فارمولہ بیکار تھا، اس لیے مجبوراً مجھے یہ فارمولہ ہیڈ کوارٹر بھیجنا پڑا تاکہ اگر دنیا میں کوئی سائنسدانوں سے مکمل کر لے تو اسے کرایا جا سکے، برانک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم اپنی یہ بات کسی طرح کنفرم کرا سکتے ہو؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے میں ہیڈ کوارٹر سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے خود یہ فارمولہ بھجوایا ہے اور لیبارٹری اسی لیے میری بات نہیں ہو سکتی کہ میں نے خود ان سے فارمولہ منگوایا ہے، تمہیں میری بات پر اعتماد کرنا چاہیے، میں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، برانک نے کہا۔ تم لیبارٹری انچارج ڈاکٹر ریچرڈ سے فون پر بات کرو، جو چاہے بات کرو، لیکن یہ بات کنفرم کراؤ کہ فارمولہ اب لیبارٹری میں موجود نہیں ہے اور تم نے اسے وہاں سے منگوا لیا ہے، عمران نے کہا۔ سوری، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ میری عزت کے خلاف ہے، میرے متعلق وہ لوگ کیا سوچیں گے، برانک نے کہا۔ لیبارٹری کے انچارج ڈاکٹر ریچرڈ سے تمہارا رابطہ تو بہرحال ہوگا، عمران نے کہا۔ ہاں ہے، سیٹلائٹ فون کے ذریعے، برانک نے کہا۔ کیا نمبر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ برانک نے کہا۔ تم نے سیٹلائٹ فون کی بات کی ہے، اسی لیے میں نے نمبر پوچھا ہے تاکہ میں اس سے ہی اندازہ لگا لوں کہ تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ، عمران نے کہا تو برانک نے فوراً ہی نمبر بتا دیے۔ جولیا اندر سے فون پیس لے کر آؤ، عمران نے جولیا سے کہا تو جولیا سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے کہا ہے کہ میں اس انداز میں بات نہیں کر سکتا، پھر تم نے فون پیس کیوں منگوایا ہے؟ برانک نے کہا۔
میں خود بات کر لوں گا، میری عزت خراب نہیں ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم سے کوئی بات بھی نہیں کرے گا، وہاں کمپیوٹر چیکنگ ہے، تمہاری آواز کمپیوٹر آگے پاس آن ہی نہیں کرے گا، برانک نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ مجھے تم سے زیادہ کمپیوٹر کے بارے میں علم ہے چیف برانک صاحب، سیٹلائٹ فون کے جو نمبر تم نے بتائے ہیں یہ براہ راست ہیں، اگر یہ رابطہ بذریعہ کمپیوٹر ہوتا تو پھر ان نمبروں کے آغاز میں 3 صفر موجود ہوتے، عمران نے جواب دیا تو برانک نے ہونٹ بھیج لیے۔ ٹھیک ہے، کر کے دیکھ لو بات، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد برانک نے کہا، اور عمران اس کی بات سن کر ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میں تمہارے ذہن میں ابھرنے والا خیال پڑھ رہا ہوں، تم نے یہ سوچ کر فکرہ کہا ہے کہ جب میں تمہاری جگہ بولوں گا تو وہ میری آواز سنتے ہی فون بند کر دے گا، لیکن تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں یہ بات تمہاری آواز اور لہجے میں کروں گا، اور ظاہر ہے چیف سے بات کرنے سے ڈاکٹر رچرڈ انکار کر ہی نہیں سکتا، عمران نے کہا۔ میری آواز اور لہجے کی نقل ہی کرو گے نا، کر کے دیکھ لو، برانک نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے جولیا واپس کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک فون پیس موجود تھا، عمران نے فون پیس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور اس پر وہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو برانک نے بتائے تھے۔ برانک خاموش بیٹھا ہوا تھا، یہ اس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ چیف برانک بول رہا ہوں، ڈاکٹر رچرڈ سے بات کراؤ، عمران نے برانک کے لہجے اور آواز میں کہا تو برانک بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یس ڈاکٹر رچرڈ بول رہا ہوں چیف، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک اور آواز سنائی دی۔ اے پی ایس فارمولے کا کیا ہوا ڈاکٹر رچرڈ، عمران نے کہا۔ اس پر کام جاری ہے چیف، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ڈاکٹر گراہم اور میں نے مل کر اس پر کام کیا ہے، ہم بہرحال اسے مکمل کر ہی لیں گے، ڈاکٹر رچرڈ نے کہا۔ کب تک مکمل ہو جائے گا، عمران نے پوچھا۔ میرا اندازہ ہے کہ 1 ماہ تو لگ ہی جائے گا، ڈاکٹر رچرڈ نے جواب دیا، لیکن اب اس بارے میں نیا حکم ملا ہے کہ اے پی ایس کا فارمولہ ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا جائے، تم ایسا کرو کہ فارمولہ یہاں کراٹ بھجوا دو، عمران نے برانک کے لہجے میں کہا۔ نہیں نہیں ڈاکٹر، یہ نقلی آدمی ہے اور اصل برانک میں بول رہا ہوں، فارمولہ مت بھیجیں، یکلحد برانک نے حلق کے بال چیرتے ہوئے کہا۔ جولیا اس کے بولتے ہی بجلی کسی تیزی سے اٹھی، اس نے جھپٹ کر برانک کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کیسی آواز ہے، یہ نقل اور اصل کیا ہے، ڈاکٹر رچرڈ کی حیرت بھری آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے طویل سانس لیتے ہوئے فون آف کر دیا تو جولیا نے ہاتھ ہٹا لیا۔ مجھے تم سے ایسی گھٹیا حرکت کی توقع نہیں تھی، اسی لیے میں نے بات کرنے سے پہلے نہ تمہیں بے ہوش کیا اور نہ تمہارے منہ میں کپڑا ٹھونسا تھا، عمران نے کہا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم میری آواز اور لہجے کی اس قدر کامیاب نقل کر لو گے، اور پھر تم نے اسے فارمولہ واپس بھیجنے کا کہہ دیا تھا، وہ واقعی بھجوا دیتا اور یہ بات میں برداشت نہ کر سکتا، برانک نے کہا۔ بہرحال یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، عمران نے کہا۔ ہاں واقعی میں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن اب ڈاکٹر رچرڈ مشکوک ہو گیا ہے اور وہ انتہائی وہمی آدمی ہے، اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ جب تک وہ فارمولہ مکمل نہیں کر لے گا وہ فارمولہ لیبارٹری سے نہیں نکالے گا، برانک نے کہا۔ فارمولہ اسے لیبارٹری کے اندر جا کر بھی لیا جا سکتا ہے، ہمیں بس صرف اتنا کنفرم کرنا تھا کہ فارمولہ وہاں موجود ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ تم چاہے الٹے کیوں نہ ہو جاؤ، تم لیبارٹری میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، برانک نے کہا۔ تمہیں شاید علم نہیں ہے کہ باقی شیائے سائنسدان ڈاکٹر قاضی اور ڈاکٹر رچرڈ دونوں یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، اور ڈاکٹر رچرڈ نے تمہیں تو یہی رپورٹ دی ہے کہ ڈاکٹر قاضی ہلاک ہو گیا ہے، لیکن اس نے دراصل ڈاکٹر قاضی کو واپس بھجوا دیا ہے اور اس وقت ڈاکٹر قاضی پاکیزیہ پہنچ چکا ہے، اسی لیے اب ہمیں فارمولے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر قاضی دوبارہ اس پر کام کر سکتا ہے، البتہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے تاکہ یہ فارمولہ کاراکاز جیسی مجرم تنظیم کے ہاتھ نہ لگ سکے، اور یہ لیبارٹری کراسونا جزیرے پر ہے اور کراسونا جزیرے کو ہی سمندر میں غرق کیا جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ تم جو چاہے کرو اور جو چاہے کہو، لیکن تمہارا مقصد پورا نہیں ہو سکتا، تمہیں علم ہی نہیں ہے کہ کاراکاز نے لیبارٹری اور جزیرے کی حفاظت کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، یہ لیبارٹری کاراکاز کی سب سے اہم ترین لیبارٹری ہے اور کاراکاز نے اپنے تمام وسائل اس لیبارٹری کی تعمیر میں خرچ کر دیے ہیں، ایسی لیبارٹریاں سوائے سپر پاورز کے اور کسی ملک میں بھی نہیں ہیں، اسی لیے تمہارا کیا خیال ہے کہ اس قدر اہم اور قیمتی لیبارٹری کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا گیا ہوگا، برانک نے کہا۔ تمہارا جزیرہ کوماٹو پر انچارج کون ہے، عمران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ کوماٹو کا انچارج کیوں، تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو، برانک نے چونک کر پوچھا۔ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو تمہارے کاغذات سے مجھے علم ہو جائے گا، یہ کون سی حیران ہونے والی بات ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری، اب میں تمہاری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دوں گا، برانک نے کہا۔ اوکے، میں تو تم سے اسی لیے اس انداز میں ڈیل کر رہا تھا کہ تم بہرحال چیف ہو، لیکن اگر تمہارا رویہ چیف جیسا نہیں رہا تو پھر میرا رویہ بھی تبدیل ہو جانا چاہیے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم جو چاہے کر لو، لیکن اب میں تمہیں کوئی بات نہیں بتا سکتا، برانک نے انتہائی مضبوط لہجے میں کہا۔ جولیا، اس آدمی نے تمہارے بارے میں ناپسندیدہ باتیں کی تھیں، عمران نے جولیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بھی اس وقت سے یہی سوچ رہی ہوں کہ اس کی موت کس طرح زیادہ سے زیادہ عبرتناک ہو سکتی ہے، جولیا نے جواب دیا۔ یہ بہرحال چیف ہے، اسی لیے تم مشین گن اٹھاؤ اور اسے چلنے کر دو، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم نے اسے جو کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیا، جولیا نے کہا۔ ہاں، اب مزید پوچھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگا، جولیا اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ کیا میں واقعی اسے ہلاک کر دوں، جولیا نے کہا۔ ہاں، میں اس کے آفس کی تلاشی لیتا ہوں، وہاں سے مجھے میرے مطلب کی معلومات مل جائیں گی، عمران نے کہا۔
اور میں تمہیں اس کا آفس دکھا دوں، میں فون پیس وہیں سے اٹھا کر لائی تھی، جولیا نے کہا اور آگے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ایک کمرے کے دروازے پر رک گئی۔ یہ اس کا آفس ہے، جولیا نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، تم اسے ختم کر دو، عمران نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور جولیا واپس مڑ گئی۔ عمران کمرے میں داخل ہوا تو وہ واقعی آفس کے انداز میں ہی سجا ہوا تھا۔ عمران نے آفس کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ ابھی وہ تلاشی لینے میں مصروف تھا کہ دروازہ کھلا اور جولیا اندر داخل ہوئی۔ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ کیا ہوا، تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ برانک نے دانتوں میں موجود زہریلا کیپسول چبا کر خودکشی کر لی ہے۔ میں واپس گئی تو وہ ہلاک ہو چکا تھا، جولیا نے کہا۔ اسے تو تمہاری دہشت سے ہی مر جانا چاہیے تھا، اس نے تو پھر بھی خودکشی کی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں اتنی بھی بدصورت نہیں ہوں، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اتنے کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ بہرحال ہو، لیکن یہ بات تم تو کر سکتی ہو، میں نہیں کر سکتا، عمران نے کہا۔ کیوں، تم کیوں نہیں کر سکتے؟ جولیا نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ تنویر نے مجھے گولی مار دینی ہے، عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا۔ تو جولیا کا کھلا ہوا چہرہ بے اختیار بگڑ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے بدصورت سمجھتے ہو، لیکن تنویر کے خوف سے ایسا نہیں کہتے کیوں؟ جولیا نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے بدصورت نہیں بلکہ خوبصورت کہا ہے، تنویر کے خوف سے میں تمہاری تعریف نہیں کر سکتا، عمران نے جولیا کی ناک کو غصے کی شدت سے پھولتے پچکتے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ تو جولیا کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا، پھر اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی اچانک میز پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ تو عمران نے چونک کر فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے برانک کے لہجے میں کہا۔ بگ بول رہا ہوں، چیف کراسونا سے آپ کو کوماٹو کے بارے میں رپورٹ ملی ہے، دوسری طرف سے ایک ملدانہ آواز سنائی دی۔ نہیں، کیوں، کیسی رپورٹ؟ عمران نے کہا۔ کوماٹو میں موجود جیکب اور اس کے نائب پال سمیت تمام افراد ہلاک ہو چکے ہیں، ان سب کو گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور عمران کے ذہن میں فوراً کیپٹن شکیل کا خاکہ ابھر آیا۔ کس نے ایسا کیا ہے اور کیوں؟ عمران نے برانک کے لہجے میں کہا۔ مارسلا اور اس کے ایک ایشیائی ساتھی نے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایشیائی ساتھی؟ کیا مطلب، کیا تم نے کسی کو پکڑ لیا ہے؟ عمران نے کہا۔ یس باس، ہوا یہ کہ اچانک ٹنل کا راستہ کھولا گیا تو یہاں کوشچن مل گیا اور میں چونک پڑا، میں نے مشینری آن کی تو میں نے مارسلا کے ساتھ جیکب کے بہنوئی ماکیرو کو ٹنل میں چلتے ہوئے دیکھا، ان کا رخ کراسونا کی طرف ہی تھا، میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے ان سے بات کی تو ماکیرو نے عجیب ہی کہانی سنا دی کہ مارسلا کے ساتھ ایک ایکٹریمی کوماٹو پہنچا، پھر اس کے جسم میں بم پھٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی جزیرے کی ہوا زہریلی ہو گئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ جزیرے پر موجود سب لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، البتہ مارسلا بے ہوش پڑی تھی، اس نے مارسلا کو ہوش دلایا، اب وہ خوفزدہ ہو کر مارسلا سمیت میرے پاس آ رہا ہے تاکہ میں جزیرے کو کنٹرول کر سکوں۔ میرے حلق سے یہ کہانی نہ اتری، لیکن میں نے اپنی طرف سے بات چیت ختم کر دی، لیکن وائس کنٹرول میں نے بند نہ کیا، میں ان دونوں کے درمیان ہونے والی بات چیت سننا چاہتا تھا۔ ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ان میں پہلی بات کی تائید ہوتی تھی اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو کہ انہوں نے اس وقت شراب پی ہوئی تھی، اسی لیے وہ ہلاک نہ ہوئے، لیکن میں نے انہیں پھر بے ہوش کیا اور پھر انہیں اٹھوا کر یہاں کراسونا لے آیا۔ یہاں میں نے ان کا میک اپ چیک کیا، مارسلا کے چہرے پر تو میک اپ نہیں تھا، البتہ ماکیرو میک اپ میں تھا، اس نے حیرت انگیز میک اپ کیا ہوا تھا، پہلے اس نے سار اور چہرے پر ماسک چڑھایا ہوا تھا اور ماسک کے حدوحال بنائے تھے اور پھر اس ماسک پر میک اپ کر کے مکمل طور پر ماکیرو بن گیا تھا۔ بہرحال وہ ایشیائی تھا۔ میں نے جیکب کو کال کیا تو وہاں سے کوئی جواب نہ ملا، تو میں اپنے ساتھیوں سمیت کوماٹو پر آیا تو میں نے دیکھا کہ جیکب اور پال سمیت سب افراد ہلاک ہوئے پڑے تھے، انہیں گولیاں ماری گئی تھیں اور ان کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ انہیں پہلے بے ہوش کیا گیا اور پھر انہیں گولیاں ماری گئیں۔ اس کے علاوہ جزیرے کے گرد ریڈ الرٹ ویسے ہی قائم تھا۔ میں واپس آیا اور اب آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں، میں نے اسی لیے آپ کو کال کیا ہے کہ میں اسے ایشیائی اور مارسلا دونوں کو ہوش ملا کر حقائق معلوم کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کا حکم ہے کہ مشکوک آدمی کو فوراً ہلاک کر دیا جائے۔ اگر میں نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر جزیرے پر جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکے گا، اب آپ جیسے حکم دیں، بگ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تم اس ایشیائی کو ہلاک نہیں کرو گے، سمجھے، یہ انتہائی اہم آدمی ہے، تم اسے ہوش میں لا کر مجھ سے اس کی بات کراؤ، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کراتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کیپٹن شکیل کے بارے میں بات ہو رہی تھی؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، کیپٹن شکیل کو کوماٹو جزیرے پر قتل عام کر کے کراسونا پہنچ گیا ہے، لیکن اس نے ایسی کمزور کہانی اس بگ کو سنائی کہ جسے کوئی بھی سمجھدار آدمی بھی تسلیم نہیں کر سکتا، اسی لیے اسے شک پڑ گیا اور اس نے اسے پکڑ لیا ہے، وہ اب بے ہوش ہے اور بگ کے قبضے میں ہے، عمران نے کہا۔ اب تم کیپٹن شکیل سے کیا بات کرو گے؟ جولیا نے کہا۔ اب میں اسے کورٹ میں بات کروں گا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیپٹن شکیل مزید کارروائی کر سکتا ہے یا نہیں، اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر بگ کو کہہ کر اسے یہاں منگوا لوں گا، پھر اس کے بعد ہم سب مل کر وہاں جا کر کارروائی کریں گے۔ اب اس کے سوا اور کوئی صورت نہیں ہے، عمران نے کہا اور جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔